قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے سارے معاملات سے آگاہ کیا جائے گا. سب چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں گی، اعمال، گناہ، نیکیاں. پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر، اپنے نفس پر سب سے زیادہ اس کو خود پتہ ہے اپنے آپ کا. وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ وہ خود ہی انسان جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، اور وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنانے لگے، کل کو کتنے بہانے کتنے ادھر پیش کرنے لگے، لیکن وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے، اپنی حقیقت سے خود واقف ہے، اور کتنے ہی وہ کل قیامت کے دن بہانے بناتا رہے، تراشتا رہے، کہتا رہے یہ نہیں کیا، یہ کیا، تو کل قیامت کے دن تو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں. نامہ اعمال بھی ہے، گواہ بھی ہیں، زمین کی گواہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کی گواہی ہے. دیگر لوگ جن پر میں نے ظلم کیا وہ سارے کھڑے ہوں گے. اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے جو کچھ کیا وہ سارے معاملات میرے سامنے ہوں گے. لیکن سمجھنے کی بات ایک یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو تھوڑا سا سمجھے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خود بصیر ہے، خود اس کو پتہ ہے، اچھی طرح وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ. اس آیت کو اس زندگی میں 5 طریقے سے سمجھ سکتا ہوں، جو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج. سب سے پہلے یہ کہ یہ آیت مجھے یہ بات سمجھا رہی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ مجھے اپنے آپ پہ دھیان دینا چاہیے. دوسرے کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان سے کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ ان چیزوں کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا. اپنی طبیعت کے اندر انسان کو یہ چیز لازمی پیدا کرنی چاہیے کہ انسان دوسروں کے معاملات سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے. وہ معاملات جس میں تجسس پایا جاتا ہے، جاسوسی، ٹو لینا، پیچھے لگنا، یا کسی کے عیوب کو ٹٹولنا، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک لوگوں کی کچھ لوگوں کی عادت میں ہوتا ہے کہ معلومات ہوتی رہیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. وہ معلومات لینے کی ایک عادت ہوتی ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جن کو صرف ساری معلومات میں سے جن کی نگاہ پڑتی ہے عیب پر، برائی پر، گناہ پر، غلطی پر. انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے عیوب، دوسروں کی عورات سے، دوسروں کی چھپی ہوئی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو بند کر لے. وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کا حساب نہیں دینا، اپنا دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اس جماعت سے کہ جو اپنی زبان سے ایمان لائی، ابھی دل میں پوری طریقے سے ایمان بیٹھا نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں انہوں نے اتارا نہیں ہے. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، جو تمہارے پڑوسی، رشتہ دار، مسلمان دوست، یار، آگے پیچھے لوگ ہیں نا، ان کی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نا، اس کو ٹٹولنے کی، اس کے پیچھے لگنے کی، اس کو جاننے کی کوشش مت کرو. وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وجہ بیان فرمائی، کیونکہ جو شخص کسی کی عورات کے پیچھے، چھپی ہوئی چیزوں کے عیوب کو، گناہوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں بندہ اس کے پیچھے لگا ہے، وہاں رب العالمین پھر اس بندے کے پیچھے لگتا ہے، اس کے عیوب کے. اور جس بندے کے عیبوں کے پیچھے رب العالمین لگ جائے، وہ آدمی چاہے گھر کے اندر چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یفضح ولو فی جوف بیتہ، اللہ اس کو رسوا کرتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہو. اور اس حدیث کو تو میں آج کے دور میں دیکھ بھی رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اس حدیث کی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے انسان کی چھپی ہوئی چیزیں، بعض اوقات کسی کی کوئی تصویر، کسی کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی ایسا معاملہ وہ جو دکھانا یا بتانا نہیں چاہتا دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. وجہ عموماً یہی ہوتی ہے کہ میرے اپنے نفس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کس کے اندر کیا غلطی ہے، میں اس کو تلاش کروں.
کسی کے عیوب کو ٹٹولوں، کسی کی غلطی کو جاننے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید کی آیت یہ سکھا رہی ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ پر انسان غور کر لے۔ اسی لیے جو دوسری بات اس کے ساتھ ہی متصل جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جب دوسروں کی فکر چھوڑ کے پھر اپنی فکر میں لگے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ معذرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی سامنے والے شخص میں، وہ گھریلو معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، والدین اولاد کے معاملات ہوں، وہ مالک ملازم کے معاملات ہوں، وہ لین دین کے معاملات ہوں، اگلے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ انسان کامیاب وہ ہے جو یہ جان لے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، یہ اللہ اس کو توفیق دے دے۔ یہ توفیق ہے رب العالمین کی کہ وہ انسان اپنے گریبان میں جھانک لے۔ امام ابن حزم بڑی ایک شخصیت گزرے ہیں، کہتے ہیں میں نے انبیاء کی سیرت جو قرآن مجید احادیث میں بیان ہوئی، بڑے جو عظماء گزرے، صحابہ کرام، بڑے لوگ، دیندار لوگ، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے حالات کو پڑھ کے میں نے اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ایک فہرست بنائی کہ میرے اندر کون کون سے عیوب پائے جاتے ہیں، برائیاں ہیں، میرے اندر کیا ہے۔ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، مل بھی گئے۔ ملنے کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے ریاضت، عربی کے الفاظ، ایکسرسائز، پریکٹس، کوشش مستقل کہ کس طریقے سے اپنے اس عیب کو، اس بری عادت کو، اس خامی کو میں بدل سکتا ہوں، اس گناہ کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجھ میں غلطی ہے۔ اور جب میں کرتا گیا تو بالآخر رب العالمین کی طرف سے یہ چیز مجھے نصیب ہوئی کہ میں ان عیوب کو، ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو چھوڑنے پر رب العالمین نے مجھے توفیق عطا فرما دی۔ اور یہ کامیابی ہے، اسی لیے روایات میں جو مروی ہے طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے، کامیابی ہے اس آدمی کے لیے جس کو اس کے عیوب، اس کی برائیاں اس کو مشغول کر کے رکھیں، اس کو پھر لوگوں کی برائیاں نظر نہ آئیں، وہ اپنے آپ پہ غور کرے میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ یہ آدمی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ آیت اس آدمی کو چیز سکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا درجہ ہے، جو تیسری بات ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ساتھ متصل ہیں۔ جب یہ دو باتیں میں نے سمجھ لیں کہ میں نے دوسروں کے عیوب کو، دوسروں کی برائیوں کو، دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کے مسئلوں کو ٹٹولنا نہیں ہے، اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو نکالنا ہے، تو تیسری چیز اس کے ساتھ ہی یہ سامنے آتی ہے کہ پھر لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت میرے بارے میں جو ہو رہی ہے اس پر کان دھر کے بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے مفادات کی خاطر میری تعریف کرتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، بڑائی ہے، اس کو کوئی مجھ سے کام ہے، کوئی مطلب نکلوانا ہے۔ مجھے یہ پتا ہو کہ میرے اندر کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی کی تعریف پر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے منہ پہ تعریف کرے، اٹھا کے اس کے منہ میں مٹی بھر دینی چاہیے۔ حقیقت میں کہہ لیں، مجازن کہہ لیں، یعنی اگلے کو چپ کروانا ضروری ہے، کیونکہ تعریف کے کلمات جو ہیں انسان کو اس کی حقیقت دیکھنے سے معذور کر دیتے ہیں، پھر اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے اندر کیا ہے، وہ لگتا ہے، اس کو لگتا ہے میں سب سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ اور اگر کہیں سے کوئی تعریف سن بھی لے انسان، کوئی اچھائی، کوئی اس کی بہتری کی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سن لے تو اس کو پتہ ہے اس کے اندر کیا عیب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ایک دعا سکھائی تاکہ نفس کے اندر شیطان کبر پیدا نہ کرے، عجب پیدا نہ ہو، انسان اپنے آپ پہ اترائے نہیں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں میرا اس پر کوئی مواخذہ، میری پکڑ نہ کرنا، وجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ جو یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں اس سے مجھے بہتر ہی بنا دینا۔ اس طرح کی کئی ایک دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جس میں انسان اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا نفس، میں اسے جانتا ہوں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، اللہ نے ستر رکھا ہوا ہے، اللہ کا پردہ ہے، اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ آگے بھی قائم رکھے۔ اور نہ ہی کسی کی برائی، کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نقص بیان کر رہا ہے، کوئی عیب بیان کر رہا ہے، اس پہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آپ اور میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو خود جانتے ہیں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی برائیاں ہیں، میں جانتا ہوں، اگلا کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تین باتوں کے ساتھ چوتھی بات اس آیت کے ساتھ اور جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف، جب یہ جان لے کہ اس کے اندر عیوب ہیں، غلطیاں ہیں، نقائص ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھنا چاہیے. یہ انسان غلطی کا اعتراف، گناہوں سے توبہ، اللہ کے سامنے معافی اس دنیا کے اندر اسی وقت مانگ سکتا ہے جب وہ یہ مانے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. ایک آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ میں ماننے کو تیار نہیں، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے معافی مانگنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری عزت کم ہو جائے گی. یہ معذرت کرنے سے، چند الفاظ معافی کے مانگنے سے مجھے لگتا ہے میری شان میں کمی اگر آ جائے گی تو یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر غلطیاں ہیں، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو آپ بارہا سنتے ہیں، کیونکہ ہمیں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا خمیر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ غلطی ان سے ہوئی. وعصى آدم ربہ فغوى. جنت میں ایک چیز سے رب العالمین نے منع کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ وسوسہ ہی ڈالتا ہے، آگے انسان کا نفس چلتا ہے، آگے بات بڑھتی ہے، بات بڑھتی گئی، بالآخر زمین پہ آنا پڑا. آنے کے بعد یہ اعتراف کیا، تسلیم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. غلطی ہوئی ہے، میں اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. اب اللہ کی اگر رحمت نہ مل سکی، اللہ نے اگر معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ابھی بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت چاہیے، اور اس کے مقابلے میں شیطان تھا جس نے اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے اس پر دلائل فراہم کیے کہ جو میری غلطی ہے وہ غلطی نہیں ہے. سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ میں نہیں کرتا. سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں آگ سے. آگ کی یہ شان نہیں ہے مٹی کے آگے جھکے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پھر اس کے بعد رب العالمین نے جو انبیاء کی سیرت ذکر کی، جس کی طرف میں نے اشارہ ابن حزم رحمہ اللہ کے کلام سے ذکر کیا تھا کہ انبیاء کی جو سیرت ہے وہ یہ سکھاتی ہے. نوح علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے اعتذار، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. حالانکہ کلام اللہ کا تھا، گفتگو رب العالمین کی تھی کہ اللہ تو میرے اہل کو بچائے گا، وان ابنی من اہلی، اور میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. بات سیدھی سی تھی، لیکن اللہ کے کلام کا مقصد، اللہ کے کلام کا معنی اور مفہوم وہ انسان اللہ کے کلام سے ہی سمجھے گا. اور یہ ہماری آخری بات ہوگی جو ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب تنبیہ کی تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آئندہ اس انداز میں اس قسم کی کوئی بات میں اللہ کے سامنے پیش کروں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ آگے اللہ بچائے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے یوسف علیہ السلام. ایک فہرست ہے انبیاء کی کہ جہاں جہاں ان کو کسی نے کوئی تنبیہ کی، جہاں کوئی مسئلہ ہوا، فوراً اللہ کے سامنے آئے. یونس علیہ السلام، اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں. سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان یہ تسلیم کرنا سیکھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ بڑے لوگ تھے اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہے غلطیوں سے، گناہوں سے، معصوم ہیں. لیکن پھر بھی کہیں کچھ ہوئی ہے 19-20 معاملہ تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے سامنے پلٹ کر آئے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے، وہ کتنے ہی عذر اور بہانے کیوں نہ پیش کر لے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے. آخری چیز جو 5ویں ہے اس آیت کے تعلق سے، وہ بھی بڑی قابل غور چیز ہے. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں. شرعی مسائل کے اندر عام طور پہ ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں. ان مسائل میں جب ہم فتویٰ لیتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن وہ میرے نفس، میری خواہش، میری طبیعت کے موافق نہیں ہے. پھر میں تلاش کرنا شروع کرتا ہوں کہ کوئی میرے مزاج کے مطابق فتویٰ مجھے مل جائے، وہ رائے مل جائے کہ جس کے مطابق میرے لیے آسانی ہو جائے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. یہ مجھے اندر پتہ ہے کہ جو بات مجھے پتہ چلی ہے دلائل کی روشنی میں، اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، حق یہی ہے. لیکن میں کچھ اور جو تلاش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سہولت کے لیے، جس میں میں یہ سامنے رکھ سکوں کہ جو اگلا کام میں کر رہا ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. سود حرام ہے، سب کو پتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، جنگ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اس کے سود کی حرمت کے دلائل دیے جائیں. دنیا نے تسلیم کیا کہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارا، یہ سودی سسٹم ہے.
پھر ایک کوشش ہوئی، ایک کاوش ہوئی کہ اس سسٹم سے، سود کے سسٹم سے نکل کر ایک اسلامی سسٹم بنایا جائے بینکنگ کا۔ بنانے والوں نے بنا بھی لیا، کوشش بھی کی گئی، چل بھی پڑا ان کا۔ اب تو ایسا کام چل پڑا ہے کہ ان کو کسی بھی اختلاف کرنے والے کے اختلاف کی، کسی بھی انکار کرنے والے کی انکار کی پرواہ بھی نہیں ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس اسلامک بینکنگ کو اس لیے مانتے ہیں کہ جی فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، ابھی اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ حالانکہ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو کاروباری اچھے، یہ ساری چیزوں کو، اونچ نیچ کو، باریکیوں کو جانتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ میں سسٹم چل رہا ہے وہ شریعت کے مطابق پوری طرح سے نہیں ہے، اور یہ خود اس کے بڑے بڑے بھی اعتراف کرتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، آگے چل کے نہیں نکل پاتے۔ وہ ہے ہی، جب سسٹم ہی ایک سودی ہے، اس کے اندر آپ جب تک سود نکالیں گے نہیں وہ سسٹم سیٹ نہیں ہوگا، اور سود کے بغیر بینکنگ سسٹم نہیں۔ شراب ہے، جب تک نشہ ہے اس مشروب میں وہ شراب ہی رہے گی، نشہ نکال دیں گے وہ عام جوس بن جائے گا۔ مسئلہ اس سود سے ہے، وہ بینکنگ سسٹم سود کے بغیر نہیں چلے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں دلائل کرو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میری سہولت اس چیز میں ہے، میرے لیے آسانی اس چیز میں ہے، مجھے مل رہا ہے، پھر میں تھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھ جائے، بھائی اس کا اور کوئی حل ہو، آج کے دور کی ضرورت ہے، مولویوں کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کوئی نیا نظام، کوئی سسٹم لے کر آئے، نہیں ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ تو بل الانسان وعلی نفسی بصیرہ، یہ موضوع تو ایک اپنی جگہ الگ موضوع ہے، میں نے صرف ایک مثال دیا آپ کو کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس پر خود بصیر ہے، اس کو پتہ ہے وہ اندر کیا چل رہا ہے، وہ کہاں سے گنجائشیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شرعی مسئلوں کے اندر کہاں رعایتیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث سے دلائل، اللہ کا دین واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کی تطبیق میں بھی جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، بندہ دو وقت کی روٹی کھاتا ہے، سمجھ میں سب کو آ رہا ہوتا ہے کہ کیا اونچ نیچ چل رہی ہے، اندر کیا چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میں سمجھنا چاہ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ میری سہولت، میری آسانی، میری آسائش اس میں۔ اب انسان کو ان شرعی مسائل کے اندر ہمیشہ یہ غور و خوض کرنا چاہیے، دنیا کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، ہمارے بے شمار دین کے مسائل ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، لوگ حج پہ جاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، ہمارے یہاں فرقوں کے اختلافات ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو تلاش کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ چھوٹتا نہیں ہے، وہ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ جس محفل معاشرے میں ہوں اس میں نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اب میں اگر اس طریقے سے نہیں پڑھوں گا تو ان میں اجنبی لگوں گا، ایک اچھوت سا لگوں گا، میں کسی اور وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قبول نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہم نے تو اللہ کا دین قبول کرنا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، کل قیامت کے دن میں نے تو کھڑے ہو کے اسی چیز کا حساب دینا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، میں کتنے لاکھ بہانے پیش کر لوں اللہ کے سامنے کہ یہ اس نے کہا تھا، وہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل و شعور دیا، دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، سوچ سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دیں۔ اس کے بعد انسان، اور یہ دنیا مانتی ہے، دنیا کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ عقائد اور ایمانیات کے جو معاملات ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا معاملہ، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، عقائد کے جتنے معاملات ہیں، ان کے اندر انسان کو بصیرت کے ساتھ ایمان لانا ہے، سوچ سمجھ کے۔ اس میں کسی کی دیکھا دیکھی، کسی کے پیچھے چلنے والا سسٹم نہیں ہوگا کہ ان کے ہاں یہ ہو رہا ہے، وہ عالم یہ کہہ رہا ہے، اس فرقے میں یہ ہو رہا ہے، لہذا اس کے مطابق میں چلوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اب آخری بات یہ ہے، سوال، آپ نے اتنی گفتگو سنی ساری تھی، انسان کو اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہے، انسان اپنے اندر سے اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا آئینہ، اصل میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ کسی دن اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے، انسان کو اپنا چہرہ صحیح طریقے سے نظر آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے تو بات کھل جاتی ہے، لیکن ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنی آپ سے اپنی نگاہیں خود چراتے ہیں۔ اور مسئلہ کہاں ہوگا؟ مسئلہ کل قیامت کے دن پھنسنے پہ ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی ادھر ادھر کی کہانی کام نہیں آ سکے گی، وہاں سب کچھ حقیقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی حساب کتاب دینے کے لیے، کوئی میرے اور آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی معاملہ، کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ اتنی گفتگو کے بعد سمجھ کہاں آیا؟ سمجھ یہ آیا، ایک ہے ایمان اور ہدایت اللہ کی طرف سے، ایک ہے اللہ نے ہمیں فطرت دی ہے، انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ شیطان بھی ہے اور میرا نفس بھی ہے، دو چیزیں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہیں، شیطان، ابلیس،
اور میرا نفس، میں اپنے اندر سے میں خود عموماً ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان گمراہ، ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ نے فرمایا شیطان کی چالیں تو بہت کمزور ہوتی ہیں. اس کا معاملہ صرف 2 حد تک ہے. الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک محدود رکھا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ ایک شوشہ چھوڑتا ہے، ایک دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے، بس یہ کر لو، ایسا ہو جائے. وہ تو ایک دل میں آ کے بس ایک خیال ڈالتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آ کے آپ کا شیطان آپ پر حاوی ہو گیا، آپ کو آرڈر کر رہا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. انما یتولونہ، شیطان کے والی، شیطان کے دوست، شیطان جن پہ حاوی ہو جاتا ہے وہ تو وہ ہوتے ہیں جو شیطان کو خود یہ موقع فراہم کرتے ہیں. شیطان تو ایک آخری سٹیج پہ جا کے ان کو یہ آرڈر کرتا ہے. پہلے تو وہ صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک شوشہ چھوڑتا ہے، بس اس کو انسان رد کرنا چاہے، اس کو ٹھکرانا چاہے، اس کے لمحے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. خیال آیا ادھر جھٹکا اور ادھر ختم. مسئلہ ہے انسان کے اپنے نفس کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا ہے کئی ایک مقامات پہ گفتگو کی قسمیں اٹھا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام میں ویسے ہی تاکید ہے. لیکن سب سے زیادہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس معاملے کے لیے اٹھائی ہیں وہ سورۃ الشمس ہے. 11 قسمیں ہیں سورہ شمس میں، 11 قسمیں. کسی اور معاملے کے لیے اتنی قسمیں نہیں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الى آخر الآیہ. یہ 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، انسان کی جان کی، اور اس ذات کی جس نے جس نے اس نفس کو درست پیدا کیا. یہ اس کے بالکل سیدھا پیدا ہونے کی، بالکل سیٹ پیدا ہونے کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالا ہے، یہ فطرت میں اللہ نے ہماری رکھا ہے، فجور بھی اور تقوی بھی، گناہ بھی اور گناہ سے بچنے کے راستے بھی. لیکن فجور پہلے ہے. قد افلح من زکاہا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، بچا لیا، تزکیہ کر لیا اس گناہوں سے، اس معاملے سے. یہ جو آیت ہے نا، قد افلح من زکاہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ان آیات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میری پچھلی جتنی گفتگو ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ سب اندر ہے، چل رہا ہے سب، ایک اندر جنگ ہے فجور اور تقوی کی. شیطان بھی ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. فرشتہ بھی ہے جو ہمیں نیکی کے حوالے سے الہام کرتا ہے. یہ ایک جنگ اندر چل رہی. پتہ ہوتا ہے انسان کو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ میری غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں، مجھے اپنی غلطی پر معافی مانگنی چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ کا دین ہے، مجھے اسی کے مطابق چلنا ہے، چاہے اس میں میرا وقتی نقصان کیوں نہ ہو، چاہے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کیوں نہ ہونا پڑے. اللہ کا دین ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ سب اندر چل رہا ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب آدمی وہ ہوگا جو یہاں پر اپنے آپ کو ان فجور سے پاک صاف کر لیتا ہے، ان گناہوں کے راستے سے ہٹا لیتا ہے. اور وہ کر کے آ گیا کل قیامت کے دن تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. کل اللہ کے سامنے بڑا ہلکا حساب ہوگا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب یسیر ہوگا. اور حساب یسیر جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب یسیر کیا ہے، فرمایا حساب یسیر تو عرض ہے، اللہ پیش کرے گا، بتائے گا، سامنے چیزیں آئیں گی اور درگزر کر کے آگے معاملے کو بڑھا دیا جائے گا. کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں آئے گا، کسی کا معاملہ ایسے ہی نمٹ جائے گا، کسی سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. وہ اس میدان میں پہنچے گا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دے. بلا حساب ولا عذاب نکل جائے گا. لیکن اس کے لیے بلا حساب ولا عذاب نکلنے کے لیے یہاں پر دنیا کے اندر اپنے آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوالات کریں، کیونکہ یہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کی دنیا ہے، آپ ہی کی آخرت ہے، آپ ہی کے لیے جنت ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.